السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے۔ عزیزان گرامی خط، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور بھائیوں اور عزت مآب اسلامی بہنوں، جیسا کہ اعلان کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ آج کے اس جلسے عام میں میرے خطاب کا موضوع ہے اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیاطین یا اولیاء الشیطان، یعنی رحمانی اولیاء اور شیطانی اولیاء کون ہیں، کس کو کہتے ہیں۔ جو اولیاء الرحمن ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، اور جو اولیاء الشیطان ہیں، شیطانی اولیاء ہیں، ان کی کیا پہچان ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی چند گزارشات لے کر حاضر خدمت میں ہوا ہوں، اور اللہ وحدہ لا شریک سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اللہ وحدہ لا شریک کا بے پایاں احسان و کرم ہے، اور اس کی بے حد نوازشیں ہیں کہ اس نے ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کے لیے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کا عظیم احسان ہے جس نے ہمیں ان کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 43۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ عطا فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا تاکہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو بلائیں۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کو
غلط راستوں سے بچا کر صحیح راستوں پر چلایا، اندھے پن سے نجات دلا کر لوگوں کو بینا کر دیا، برائیوں کے گڑھوں سے نکال کر بھلائی کی بلندیوں پر پہنچایا، اندھی آنکھیں کھل گئی، تاریکیاں مٹ گئیں، بہرے کان سننے لگے اور لوگ صحیح راستوں پر آ گئے۔ اسی دین اسلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور باطل کے اندر فرق پیدا کیا، حق اور باطل کو الگ کر کے دکھلایا، ہدایت و گمراہی کے اندر فرق بتلائی، نیکی اور برائی کو دونوں کے درمیان جدائی کر کے سمجھایا، اللہ کے دوستوں اور اللہ کے دشمنوں میں فرق بتلایا۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا فضل اور اس کا احسان ہے، جس نے اپنے نبی کو بھیج کر ہمیں یہ سیدھی راہ عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، اسی کے لیے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے، تاکہ جو اللہ کے دوست ہیں اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے درمیان فرق کر کے بتلائیں۔ چنانچہ جس کے لیے ہمارے نبی اس بات کی گواہی دے دیں کہ یہ اللہ کے دوست ہیں تو وہ یقیناً اللہ کے دوست ہیں، اور جس کے لیے ہمارے نبی اس بات کی گواہی دے دیں کہ یہ اللہ کے دشمنوں میں سے ہے یا اللہ کا دشمن ہے، تو یقیناً وہ اللہ کا دشمن ہے اور شیطان کا دوست ہے۔ جو اللہ کے اولیاء ہیں انہیں رحمانی اولیاء کہا جاتا ہے، جو اللہ کے دوست ہیں انہیں رحمانی دوست، رحمانی اولیاء کہا جاتا ہے، اور جو اللہ کے دشمن ہیں انہیں شیطانی اولیاء کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث پاک میں یہ بیان فرما دیا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے دوست ہیں اور لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو شیطان کے دوست ہیں۔ یعنی اسی دنیا میں اولیاء الرحمن بھی رہتے ہیں اور اسی دنیا میں اولیاء الشیطان بھی رہتے ہیں۔ اور اللہ اور اس کے رسول نے دونوں کے درمیان فرق بھی بتلا دیا ہے۔ مسئلے کو یوں ہی گنجلک نہیں چھوڑا، بلکہ اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان میں فرق بھی اللہ اور اس کے رسول نے بتلا دیا ہے، اور دونوں کے درمیان ایک خط امتیاز کھینچ دیا ہے، دونوں کی نشانیوں سے بھی ہمیں آگاہ فرما دیا ہے تاکہ ہم رحمان کے اولیاء بنیں، شیطان کے اولیاء نہ بنیں۔ مسلمانوں، اس مختصر سی تمہید کے بعد بھلا مجھے بتلاؤ کہ جو تم آج آپس میں جھگڑتے ہو اور ایک دوسرے سے دست بگریباں ہو، ایک دوسرے پر تہمتیں لگاتے ہو، ایک دوسرے پر الزامات دھرتے ہو، اگر آج کی اس محفل میں تمہیں یہ بتلا دیا جائے کہ شیطانی اولیاء کون ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، ان کی نشانیاں کیا ہیں، اور رحمان کے اولیاء کون ہیں، اللہ کے اولیاء کون ہیں،
اللہ کے دوست کون ہیں اور ان کی پہچان کیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول دونوں کے بیچ میں فیصلہ فرما دیں، تو مجھے جواب دو، کیا پھر بھی تم آپس میں لڑتے رہو گے؟ بولو، کیا پھر بھی تم آپس میں ایک دوسرے سے دست بگریباں رہو گے؟ کیا پھر بھی تم اندھے بن کر، بے عقل بن کر، جانوروں کی طرح لوگوں کے کہے سنے میں آ کر شیطان کے پیچھے چلتے رہو گے؟ ہرگز نہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی اس محفل میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہوگا۔ آج کی اس محفل میں شیطانی اولیاء کون ہیں اور رحمانی اولیاء کون ہیں، دونوں کے درمیان انشاءاللہ میں بال کی کھال نکال کر سامنے لا کے رکھوں گا۔ اور دنیا کے اندر چیلنج ہے، جاؤ، کوئی مائی، کسی مائی نے اپنے لال کو جنم دیا ہو، وہ ضابطے اور وہ اصول بتا کے جاؤں گا جنہیں اگر تم نے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیا تو انشاءاللہ تم زندگی میں کبھی شیطانی اولیاء نہیں بنو گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حق و صداقت کی راہوں پر چلنے کا حکم دیا ہے، عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، بیجا ناجائز حمایتیں اور ناجائز طور پر کسی کی طرفداریاں اسلام کے اندر تعصب کہلاتی ہیں، جو حرام ہیں، اور جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ جس کے دل کے اندر تعصب ہوگا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا محور، ہمارے سوچ کا مرکز قرآن و سنت کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ آج ہمارے ملکوں میں اسی موضوع پر خوب لیدے ہوتی، ایک دوسرے کے خلاف خوب آوازیں بلند کی جاتی ہیں، اور جھاگ اگلتے ہیں مولوی اور تھوک کے باوجود بولتے ہیں، اور صبح و شام ہمارے ملکوں میں نت نئے اولیاء جنم لیتے ہیں، ان کے مزارات بنتے ہیں، ان کی قبریں بنتی ہیں، اور پھر اپنے پیٹ کی پوجا کے لیے اس کی پوجا شروع کرتے ہیں۔ عوام کے ذہن و دماغ پر ان کی عقیدت و محبت کی دھاس جمائی جاتی ہے، اور جو پرانے ہو چکے، جن کی قبریں زیادہ سے زیادہ پرانی ہو گئی، ان کے تو کچھ اور ہی روب ڈالے جاتے ہیں، عقیدت کے، محبت کے، ارادت کے، بیعت کے، اور نہ جانے کن کن چیزوں کے حوالے دے کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اور ان بزرگوں کے ڈانڈے، اللہ اکبر، ان کے سلسلے، ان کی کڑیاں حضرت علی سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ملائی جاتی ہیں۔ اور مجھے حیرت ہوئی جب میں نے بزرگوں کی داستانیں پڑھنا شروع کی اور ان کے سلسلے پڑھنا شروع کیے، تو سید سے کوئی نچلے درجے پر اپنے آپ کو ہونے کے لیے راضی ہی نظر نہیں آتا۔ یہ جتنے بزرگوں کے سلسلے ہیں سب کے ڈاڈے حسنی اور حسینیوں سے ملتے ہیں، سب کے ڈاڈے ملتے ہیں، سب سید ہیں، یہ سب اپنے آپ کو نبی کی اولاد سے ثابت کرتے ہیں۔ اولیاء کرام صرف سیدوں میں ہوئے ہیں اور کچھ نہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، بلکہ میں تو یہ سوچنے پہ مجبور ہوا، ارے یہ سب رافضیوں کے سلسلے، شیعوں نے امت کو گمراہ کیا، شیعوں نے امت کے اندر گمراہیاں پیدا کرنے کے لیے یہ تمام سب سلسلے پیدا کیے، اور ان تمام سلسلوں میں چاہے چشتیہ ہو، قادریہ ہو، رفاعیہ ہو، نقشبندیہ ہو، بدویہ ہو، سہروردیہ ہو، کلیریہ ہو، کچوچویہ ہو،
ملتانیہ ہو، حجویریہ ہو، کوئی بھی سلسلہ، ان کے ڈاڈوں میں رافضیت پنہا ہے اور ان کے سلسلوں میں شیعہ موجود ہیں۔ اور جو لوگ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا مطالعہ کرتے ہیں، جو لوگ آنکھیں کھول کر فکر و ذہن کی کھڑکیوں کو وا کر کر ان کو دیکھتے ہیں اور ان کے بھیانک اور مکروہ چہروں سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، امت کے سامنے ان کی حقیقتیں رکھتے ہیں۔ اولاً یہاں ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ اکثر و بیشتر رکھتے بھی نہیں ہیں، مارے مروت کے، مارے خوف کے اور مارے رواداریوں کے کتے کو بھی ولی اللہ کہہ کر کے ان کی پرستش کے پیچھے لگا دیے ہیں، اور صرف یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ولی اللہ ہیں، مانتے ہیں، لیکن ان کی پوجا تو نہ کرو، ان کے سامنے جھکو تو نہ، ان سے فریادیں تو نہ کرو، اتنا کہتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں کہ اگر ہم کہہ دیں گے یہ کتے کا مدار ہے تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ڈرو نہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو دلوں میں توحید کے چراغ روشن کرتے ہیں اور جو سینوں میں توحید کی دولت اور اس کے خزانے رکھتے ہیں، وہ زبان سے اس کا ڈنکا پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، وہی پروردگار ہے، وہی پالنہار ہے، وہی ہمارے مصیبتوں اور دکھوں سکھوں کا مالک ہے، کائنات میں کوئی ذرہ بھی ہمارے دکھ اور سکھ کا مالک نہیں ہے۔ ڈٹ کر اظہار کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہیں۔ اکثر بیشتر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو مزارات پوجے جاتے ہیں ان کی حقیقتیں کیا ہیں۔ ظاہر ہے ہمیں بھی نہیں پتا، ہمیں پتا کہاں سے ہوتا ہے جب ان بزرگوں کے ماننے والے ان کی زندگی پر کتابیں تصنیف کرتے ہیں، ان کی کرامتیں لکھتے ہیں، ان کی سوانح عمریاں لکھتے ہیں۔ کون؟ ان کی پوجا کرنے والے، ان کی دہائیاں دینے والے، ان کی ہڈیوں کو بیچ بیچ کر کھانے والے، اپنے پریسوں سے جو کتاب چھاپ چھاپ کر لوگوں میں بانٹتے ہیں، یا ان بزرگوں نے بذات خود کچھ کتابیں تصنیف کی ہیں، لکھ کر گئے ہیں۔ جب ہم جیسے فقیر ان کتابوں کو پاتے ہیں اور ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن و سنت کی عینک لگا کر، چشمہ لگا کر ان کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں وہاں پتہ چلتا ہے یہ عقیدت و ارادت کے سائے میں، اس کے پردے میں کون کون سے شیطان چھپے بیٹھے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اب ہمیں الزام نہ دو، ہمیں تہمتوں سے نہ نوازو، ہمیں اتہام ہم پہ نہ لگاؤ کہ یہ بزرگوں کی توہین کرتا ہے۔ ہم بزرگوں کی توہین نہیں کرتے، ہم اولیاء اللہ کے عزت کرتے ہیں، اولیاء اللہ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ پر لاؤ تو کوئی اولیاء اللہ، تم کھوتے شال آ رہے ہو، توتے شال آ رہے ہو، فلانے شال آ رہے ہو، تم نے گدھوں، نال، نہ جانے کن کن، بلائی خالہ، بلائی دربار، میرا دربار، فلانا دربار، تم نے کون سے اولیاء اللہ کو پوجنا شروع کیا؟ اللہ کی قسم میں تو یہ کہوں کہ تم سے بھلے تو نبی کے دور کے کفار و مشرکین تھے، تم سے بھلے وہ تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جنہیں پکارتے تھے وہ اس کائنات کی عظیم ترین ہستیاں تھیں، یا وہ ہستیاں تھیں یا وہ چیزیں تھیں جو گناہوں سے پاک و صاف ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ،
ان کی والدہ حضرت اسماعیل، حضرت جبریل، حضرت اسرافیل، یہ عظیم ہستیاں تھیں جن کی دعائیاں وہ دیتے تھے. اور یا تو لکڑ کنکڑ پتھر کو پوجتے تھے، شجر و حجر کو پوجتے تھے جو بے گناہ ہے بیچارے. وہ تو برہنہ شاہ کی عبادت نہیں کرتے تھے. وہ تو طوطے شاہ کی چوکھٹ پہ جا کے بچوں کی، آپ کو حیرت ہوگی، آپ سوچتے ہیں کہ یہ میں کہاں سے طوطے شاہ لا رہا ہوں. ہیں جناب علی، ہیں موجود ہیں. بچے جب بول نہیں پاتے ہیں تو اس طوطے کی مزار پر شکر رکھ کے بچے کی زبان چٹائی جاتی ہے تاکہ بچہ طوطے کی طرح بولنے لگے. ہاں بلائی خالہ کا دربار ہے، بھینسے سور کا مزار ہے، سب موجود ہے. گدھے شاہ، گھوڑے شاہ، سب شاہ. استغفر اللہ. میں تو کہوں وہ تو تم سے بھلے تھے جو کم از کم ان لوگوں کو تو نہیں پوچھتے تھے. وہ میرے عزیز، آج جب ہم یہ پول کھولتے ہیں، جب حقیقتیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، تو یہ کچھ تو بیچارے جاہل ہیں اور کچھ ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے، کچھ تبرکات کھا کھا کر کے زندگی گزارنے والے، اور یہ جو سجادہ نشین لوگ ہیں ان کا تو خیر، ان کے پیٹ پہ لات پڑ رہی ہے تو چیخیں گے. تو پھر کیا کہتے ہیں، یہ بد مذہب ہیں، یہ وہابی ہیں، لہابی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا القاب دیے جاتے ہیں. سنو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تو ظاہر ہے دوست اور دشمن کے درمیان تمیز کرنے کے لیے بھیجا کہ نہیں بھیجا، تاکہ جا کے پتہ لگاؤ کون میرا دوست ہے کون میرا دشمن ہے. اور اللہ کے نبی آئے اور انہوں نے دعوت دی. جس نے ان کی دعوت کو مانا وہ ان کا دوست، جن نے نہیں مانا وہ ان کا دشمن. تو اللہ کے نبی پہچان بھی تو بتا کے گئے نا. اللہ کے نبی فرق کر کے گئے کہ نہیں گئے؟ اللہ نے کچھ ضابطے رکھے نا اپنے دوست اور دشمن کے پہچان کے، کہ بھائی ایسے ہی بھیج دیا نہیں، بلکہ وہ ضابطے رکھے. ولی کہیں تو کس کو کہیں؟ کون ولی ہوتا ہے؟ ولی وہ جسے اللہ رسول ولی کہیں وہ ولی ہے، یا ولی ہم اور آپ جسے کہہ دیں وہ ولی؟ بولو، جسے اللہ اور اس کے رسول ولی کہیں وہ ولی. ہم اور آپ تو گھوڑے کتے کو بھی ولی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھائی ہماری زبانوں ہماری سوچوں کا تو کوئی معیار ہی نہیں ہے، کوئی اس کا ترازو ہی نہیں، کوئی قیاس ہی نہیں ہے. ولی وہ ہے جسے عرش والا ولی کہے، ولی وہ ہے جسے مدینے والا ولی کہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ولی ہمارے تمہارے درمیان اللہ نے نہیں چھوڑا کہ تم کہو فلانا ولی فلانا ولی فلانا ولی. تمہیں کیسے معلوم وہ ولی ہے؟ ارے دن کے اجالوں میں تم مسجدوں میں تسبیحاں ہلاتے دیکھتے ہو، رات کی تاریکیوں میں اسے کسی طوائف کے اڈے پہ دیکھ. تمہیں پتا ہے کہ رات کی تاریکیوں میں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تو ہمارا رب ہی جانتا ہے جو عرش پر مستوی ہے. اور وہاں سے کالے پہاڑ میں کالی رات کو اگر کالی چونٹی بھی چلتی ہے تو اس کی آہٹوں کو بھی ہمارا رب عرش سے سنتا ہے. وہ تو اس کی شان ہے، ہماری تمہاری کیا شان ہے؟ ہمیں کیا معلوم؟ ہم نے تو ہر کسی پگڑ والے کو، ہر کسی لمبی داڑھی والے کو، ہر کسی کو ولی اللہ تصور کر لیا ہے. آپ نے یہی وجہ ہے کہ پٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں. آؤ کچھ ضابطے سنو قرآن و سنت کے. ہم کچی گولیاں نہیں کھیلتے اور نہ ہی ہم تمہیں کچا سودا دیتے ہیں. یہ وہ گولی ہم تمہیں دے رہے ہیں کہ کہیں بھی لے جاؤ دنیا کے کسی بھی کونے میں. ہمارے پاس ایک کسوٹی ہے، جیسے سونار ہوتا ہے نا، کسوٹی رکھتا ہے کھرے اور کھوٹے کی تمیز. تم لے گئے سونار نے رکھا، بڑی امیدیں، بڑی تمنائیں، بڑے حوصلے، بڑی مسرتیں، بڑے جذبے. ہمارے پاس اتنا سونا ہے، اتنا سونا ہے. اب تو شیخ چلی کے خوابوں میں مست ہے، اب تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا. بھائی ٹھیک ہے، تمہیں تو لگ رہا ہے سونا تمہاری نظروں میں چمکتا جو دکھائی دے وہ سب سونا نہیں ہوتا.
تم گئے سونار کے پاس، سونار نے کسوٹی چھوٹی سی رکھی، کہا میاں یہ تم لوہے لکڑ اٹھا کے لائے ہو، پیتل تاوا ہے، اور تم کہتے ہو سونا ہے، اور اگر تم نے اس کو سونے کے بھاؤ سے بیچنے کی بھی کوشش کی، کہے گا بیٹھو، فون کرے گا پولیس کو بلاؤ، آپ کو اندر بھی کرے گا، یہ دھوکہ دیتا ہے، سونا لایا ہے، کیسے پتا چلا؟ وہ کسوٹی ہے۔ اب تم بلبلاؤ، تم رو، تم چلاؤ، وہ محبت کرے گا کہ چلو چلو بھائی رو رہا ہے، دے دو 1 کلو سونے کے بدلے اتنے پیسے دے دو، وہ آپ سے اتنا، آپ کے ساتھ یہ رواداریاں ہمدردیاں رکھے گا؟ ہرگز نہیں، دھوکے کے اس میں آپ کو پھنسا دے گا۔ ایسے ہی ہمارے پاس ایک کسوٹی ہے، اور وہ کسوٹی ایرو گیرو نتھو خیرو کی نہیں ہے، وہ کسوٹی عرش والے نے دی ہے، وہ کسوٹی عرش والے نے اپنے نبی کے ذریعے بھیجی ہے، اور وہ کسوٹی کیا ہے معلوم ہے؟ ایک عرش والے کا قرآن ہے اور ایک مدینے والے کا فرمان ہے، یہ 2 کسوٹی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ہر ایک کو اسی پہ تولتے ہیں، اسی کے اوپر رگڑ کے دیکھتے ہیں، جو اس کی نظروں میں اچھا ہے وہ ہماری بھی نظروں میں اچھا ہے، اور جو ان کی نظروں میں برا ہے وہ ہماری نظروں میں بھی برا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے اچھی طرح سے؟ ہاں، تو وہ کسوٹی رب نے ہمیں بخشی ہے، ہم کچی گولیاں نہیں کھیلتے، جو صحیح اترتا ہے ہم اس کو لیتے ہیں، جو اس کسوٹی پر صحیح نہیں اترتا، تم آسمانوں میں مسلح بچھا کے کہو تب بھی ہم تمہیں جوتے کی نوک پہ سمجھتے ہیں، تمہارے اوپر اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، کیوں؟ تم مصطفیٰ جان رحمت کی دی ہوئی کسوٹی پہ اتر ہی نہیں رہے ہو، تم چاہے سمندر کے سطحوں پر پیدل چل رہے ہو کھڑاؤں پہن کے، چپل پہن کے، اور تم کہو ہم بڑے ولی اللہ ہیں، ہم کہیں گے تو شیطان ہے۔ کون ہے تو؟ کیونکہ تو اور شریعت کا ماننے والا نہیں، اور شریعت کا مخالف ہے، اور نبی کی وہ کسوٹی تجھے شیطان قرار دے رہی ہے، اس لیے تو شیطان ہے، تو ولی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آئی؟ ہاں، ایسے نہ گمراہ ہو، ورنہ شیطان نے تو گمراہی کیا ہوا ہے۔ تقریباً ہمارے ماحول میں 70% لوگ ہیں جو ان دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں کہ نہیں پھنسے ہوئے ہیں؟ اور جناب اس سے زیادہ ہی پھنسے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو جائے خیر دے، اس سے زیادہ ہی۔ ہمارے پاس تو کوئی ماں بھی نہیں کہ ہم ماں پہ کتنے پھنسے ہوئے ہیں۔ المہم ایک انداز ہے، اور بڑے بڑے موحدین کے دعوے کرنے والے، بڑے بڑے دعوت و دین کی تبلیغ اور ارشاد کرنے والے بھی پھنسے ہوئے ہیں، وہ تو ان سے بھی زیادہ پھنسے ہوئے، وہ تو کم از کم جو پھنسے ہوئے ہیں درگاہوں والے، وہ تو علل اعلان پھنسے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ پردوں کے پیچھے سے ڈانڈیاں مارتے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں۔ ہاں، ہم انہیں بھی بے نقاب کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ انہیں بھی بے نقاب کریں گے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم انہیں ولی مانتے ہیں جنہیں قرآن و سنت ولی کہتے ہیں، اور ہم انہیں شیطان مانتے ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں شیطان قرار پاتے ہیں۔ بتلاؤ یہ کسوٹی منظور ہے کہ نہیں منظور؟ اس کسوٹی سے کوئی انکار کر کے مسلمان کہلا سکتا ہے؟ شک ہی نہیں ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ یہ سودا منظور ہے کہ نہیں منظور؟ انشاءاللہ منظور ہے۔ تو آؤ آج گلے مل جائیں، اختلافات کا خاتمہ کر دیں، اختلافات کو مٹا دیں، دلوں کو کشادہ کریں، ذہنوں کی دریچیوں کو تھوڑا کھولیں، پڑے ہوئے غلاف کو نوچیں، اور روز روز کے تانوں اور روز روز کی گالیوں سے نجات حاصل کریں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم اور جج تسلیم کرتے ہوئے ان کی باتوں پہ اپنے سروں کو جھکا دیں۔ کیوں؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ ایمان کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اپنی پیشانیاں جھکا دی جائیں، نظریں خم کر جھکا دی جائیں، سروں کو خم کر دیا جائے، اور اللہ اور اس کے رسول جو اور ہمارے نبی جو فیصلہ دیں
اس فیصلے کو تسلیم کر لیا جائے. اگر نہیں کرو گے تو مومن ہو ہی نہیں، ایمان ہے ہی نہیں، منافق ہو. زباں پہ کلمہ توحید کے نعرے ہیں پر دل جہنم ہیں. زباں پر اتحاد و اتفاق کے نعرے ہیں پر دل افتراق و انشقاق کا سمندر ہے. اگر اتحاد چاہتے ہو تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف مان کر، جج مان کر ان کے فیصلوں کو قبول کر لو. اختلافات مٹ جائیں گے، تمام تنگیاں ختم ہو جائیں گی، آپس میں وحدت پیدا ہوگی. امت ایک امت ہو جائے گی. جو ایک امت ہے وہ ایک ہی رہے گی، ایک اکائیت میں ڈھل جائے گی، اس کے اندر اختلاف نہیں پیدا ہوگا. رب کا فرمان سنو، اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ. اب یہ کسوٹی شروع ہو رہی ہے، اب چھٹائی شروع ہو رہی ہے قرآن کی روشنی میں. سب سے پہلے قرآن ہے نا، قرآن کی روشنی میں چھٹائی شروع ہو رہی ہے. نمبر 1، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار ہو جاؤ دنیا کے لوگوں، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. یہ خوشخبریاں اللہ کے دوستوں کے لیے کیا ہیں؟ خوشخبریاں ہیں. اللہ نے فرمایا اللہ کے دوست کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا تقوی اور اللہ کی خشیت اختیار کرتے ہیں، حرام چیزوں سے بچتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں. وہ اللہ کے دوست ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون. مولوی صرف اتنا ہی پڑھتا ہے کیا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم. الا ان ایک کعبے کے حرم شریف باب عبدالعزیز کے سامنے میں حج کر کے آیا تو بچے تھے، بہرحال میں آخری طواف کر کے نکلا تو جناب ایک بڑا حسین و جمیل آدمی ایک چند لوگوں کو باب ملک عبدالعزیز کے پاس ہی حرم ہی میں کھڑا ہو کر کے، اور میں کھڑا تھا، میں نے سن لی اس کی بات. وہ کہہ رہا تھا ہمارے بابا ہیں جو نظر کرم کر دیں، نظر اٹھ جاتی ہے تو شرابی پیالے توڑ دیتا ہے، نظر اٹھ جاتی ہے تو زانی توبہ کر لیتا ہے، نظر اٹھتی ہے تو لوگوں کی بگڑی سنور جاتی ہے، بن جاتی ہے، نظر اٹھتی ہے تو حاجتیں اور ضرورتیں دلوں میں لیے ہوئے لوگ ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، بے اولاد کو اولاد ملتی، سب کچھ بابا ایسے ہیں. کہاں؟ کشمیر کی طرف، پاکستان میں وہاں بابا ہیں. میں بھی بڑا فاسق تھا، فاجر تھا، شراب پیتا تھا، یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا. اللہ نے مجھے ہدایت دی، میں نے داڑھی رکھ لی اور میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا، اور اللہ نے تو اس بابا. اب چند لوگ اس کے سامنے پیچھے، مجھے سنتے سنتے میں پک گیا جب تو میں نے اس کے کندھے پہ پیچھے سے ہاتھ رکھا. میں نے کہا السلام علیکم. کہتا وعلیکم السلام. میں نے کہا بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، حرم کے پاس کھڑے ہو کر کے آپ بڑی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہو، بابا کے تعلق سے آپ نے اتنی کرامتیں بتائیں. یہ جو انڈیا پاکستان یہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے، یہ بیچارے جو کٹ مر رہے ہیں، یہ جو ہندو فوجیں کشمیریوں کو مار رہی ہیں یا جو کچھ بھی ان خون خرابہ ہو رہا ہے، وہیں رہتے ہوئے بابا کی نظر ان پہ کیوں نہیں اٹھتی ہے؟ ان پہ اٹھوا دو، کم از کم ان پہ اٹھوا دو. اور وہ خبیث ناپاک لنگوٹی نرسمہا راؤ، کتے کی اولاد، اللہ اسے جہنم غارت کرے، وہ خبیث نے بابری مسجد توڑوا دی، اس کے اوپر اٹھوا دو، مر جائے، چیچک کے داغ پڑے، چیچک میں سڑے کتے اس کے لاش نوچیں، کروا دو. ہمارے یہاں مسلمان پٹ رہا ہے، وہاں فلسطین پر ہمارے قبل اول پر وہ یہودی خبیثوں کا قبضہ ہے، ان کے طرف اٹھوا دو. یار آزاد ہو جائے بیچارے،
روز پٹ رہے ہیں یہودیوں سے مسلمان، اٹھوا دو۔ جناب علی سوچیں آپ، میں ایک بات ہی کر رہا تھا، اتنی بات میری ہو رہی تھی جب تک ایک پلٹن اور حرم سے نکلی۔ اب جناب میرے پاس آ کے وہ کھڑے ہو کے سننے لگے۔ اس میں ایک بولتا ہے جناب آپ گستاخی کر رہے ہیں۔ میں نے اس کے اوپر نظر دیکھی تو یہاں لکھا ہوا تھا یا رسول اللہ المدد، اور مزار حضور کی قبر گنبد خضرا جو ہے نا اس کا ٹائٹل میں سمجھ گیا، یہ بالکل ٹناٹن ہیں یہ حضرت۔ ہاں میں سمجھ گیا۔ کہنے لگا آپ بزرگوں کی گستاخی کر رہے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا۔ میں نے کہا خاموش، شیطان کہیں کے، اس ارض توحید پر حرم پاک کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے تمہیں حیا نہیں آتی؟ تم شرک کی دعوت دیتے ہو۔ شیطان حج کر کے طواف کر کے نکل رہا ہے اور تو اللہ کے گھر کی طرف لوگوں کو بلانے کے بجائے اپنے پیر، اپنے ملے، اپنے سجادہ نشین کی طرف دعوت دیتا ہے، بجائے اس کے کہ میری باتوں کا جواب دے گستاخی کے اوپر معمول کرتا ہے۔ یہ گستاخی ہے، یہ گستاخی ہے۔ بولو آپ بتاؤ فیصلہ گستاخی ہے یہ؟ ہاں یہ گستاخی نہیں ہے۔ بعد میں نے کہا ذرا آپ تشریف لائیں ہمارے ساتھ۔ اللہ کی قسم جیسے ہی میں نے یہ کہا نا ایسے ہی ہو گیا، وہ لرزنے لگا۔ اس کے پیچھے 2-3 اور چھوکرے چھتری لگائے ہوئے تھے۔ کہا میں لندن سے آیا ہوں، میں نے 500 آدمیوں کو مسلمان کیا۔ میں نے کہا مجھے لندن کی دوست دیتا، ابے تو آسمان سے اتر اور 500 نہیں 1000 کو تو مسلمان کر، اپنی جیسا بنایا ہوگا۔ میں نے کہا ذرا آپ سائیڈ میں آؤ، ذرا سائیڈ میں آپ سے کچھ بات کر دی۔ کہتا نہیں میں کسی سے، میں نے کہا آؤ تو صحیح، کہیں نہیں لے جاؤں گا۔ اب اس کے پیچھے چمچے بھی، میں نے کہا بھائی تم مت آؤ۔ کہا نہیں میں حضرت کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ لگے ہوئے تھے، میں نے کہا میں کچھ کروں گا نہیں، بس تھوڑا سا ان کو نصیحت کرنی۔ کہا نہیں پیچھا چھوڑا انہوں نے، اللہ کی قسم۔ پھر اس کو لے جا کے تھوڑی نصیحت کی اور اس کو ڈانٹا، پھر اس کے بعد میں وہ منتشر ہو گئے، چلے گئے وہاں سے۔ تو اس طرح سے شیطان امت کو دھوکہ دیتا ہے۔ باباؤں کی دھوس، ان کی کرامتیں اور ان کے تمام سب افسانے اور قصے لوگوں کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے اولیاء، ہمارے ہاں مولوی آدھی پڑھتا ہے آدھی نہیں پڑھتا۔ اللہ کے اولیاء نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، ابے ٹھیک ہے مانتے ہیں آپ، لیکن اللہ کے اولیاء ہیں کون؟ وہ کہتا ہے یہ جن کی پوجا ہو رہی ہے یہی اللہ کے اولیاء ہیں، خواجہ غریب نواز ہی اللہ کے اولیاء ہیں، گلبرگہ والے ہی اللہ کے اولیاء ہیں، ملتان والے ہی اللہ کے اولیاء ہیں، حجویری ہی اللہ کے اولیاء ہیں، پاک پٹن والے ہی اللہ کے اولیاء ہیں، یا جن جن لوگوں کے قبروں پر قبتیں بنی ہوئی ہیں، جن کے عرس اور میلے اور ٹھیلے ہوتے ہیں، وہی اللہ کے اولیاء ہیں، اور کوئی اور مانتے نہیں، کوئی اور کسی کو اللہ کے اولیاء مانتے نہیں۔ میں نے کہا 2 ہی کیٹیگری ہے، یا تو آدمی اللہ کا ولی ہوگا اور یا تو اللہ کا دشمن ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تیسرے بیچ میں کون لوگ ہیں بھائی؟ ہیں تیسرے ہیں بھی تو منافق کی فہرست میں آئیں گے۔ وَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ، اور یہ تو رنڈیوں طوائفوں سے بھی نچلے درجے میں ہوں گے۔ منافق تو ایک ہی ہیں، یا تو تم اللہ کے ولی ہو یعنی اللہ کے دوست بنو، اور یا تو اللہ کے دشمن بنو، ہے کہ نہیں؟ کہ تیسری بھی کوئی کیٹیگری ہے؟ 2 ہی کیٹیگری ہے۔ اب یہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی احباب ہیں ولی مانے دوست، میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتاؤ کہ آپ حضرات اللہ کے ولی ہو یا اللہ کے دشمن ہو؟ بولو، کہو، ڈنٹا پیٹ، اگر ایمان ہے تو بولو، ڈرو نہیں۔ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تم نے پڑھ لیا، ایمان تمہارے دل کے اندر آیا، عمل سے اس کا اظہار ہوا، زبان سے اس کا اقرار ہوا، تو اللہ کے ولیوں کی فہرست میں تمہیں بھی نوٹ کر لیا گیا، اللہ کے ولی۔ اب اس ولایت میں کوئی نیچے ہے کوئی اوپر ہے، مختلف درجات ہیں اس کے، جو جتنا ہی عبادت کرتا وہ اللہ کو اتنا ہی قریبی ہوتا ہے کہ نہیں؟ پر اللہ کے دشمن ہو آپ، ان اللہ کے دشمنوں کو ذرا کوئی آواز دے، ان اللہ کے دشمنوں کو ذرا کوئی کہے، جو اپنے آپ کو بھی اللہ کا دشمن زبان حال سے کہلاتے ہوئے یا کہتے ہوئے نہیں ڈرتے ہیں، انہیں کوئی بتلائے کہ تو انہیں اللہ کا ولی کہہ کر صرف، اور پھر
اس پہ قدغن لگا کر کے تو کیا کہنا چاہتا؟ تو اللہ کا دشمن ہے؟ میرے عزیز، دو ہی کیٹیگری ہے، یا تو اللہ کے ولی یا اللہ کے دشمن۔ ہم سب اللہ کے، جو بھی مومن ہیں، جو بھی متقی ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جتنا جس کے پاس اللہ کا ڈر ہے اس حساب سے اس کا وہ مقام، وہ درجہ ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ نے فرمایا لہم البشرا فی الدنیا، ان کے لیے دنیا ہی میں خوشخبریاں ہوتی ہیں۔ فرشتے اترتے ہیں بھائی، فرشتے، اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دلواتا ہے ان کے ذریعے سے، ان کے دلوں میں خوشخبریاں آتی ہیں، وہ مطمئن ہوتے ہیں، امن اور شانتی کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ ہوتا ہے۔ وفی الآخرہ، اور آخرت میں تو خیر ان کا تو ماشاءاللہ تبارک اللہ، ان کے لیے تو اللہ میزبان ہے ہی۔ سورہ یونس آیت نمبر 62، اللہ نے ایک جگہ اور فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے، کن لوگوں کا؟ جو اللہ پر ایمان لائے، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ ان کا دوست ہے۔ اللہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، روشنی کی طرف لاتا ہے، اندھیروں سے نکال کر کس کی طرف لاتا ہے؟ روشنی کی ہدایت دیتا ہے، نور کی ہدایت دیتا ہے۔ اور یہ نور کیا ہے؟ اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کے نبی کا پیغام ہے کہ نہیں ہے؟ یہی روشنی ہے۔ اللہ انہیں تاریکیوں سے، اور اس کے علاوہ جو ہے سب تاریکیاں ہیں، اللہ ان تاریکیوں سے نکال کر انہیں دین الہی کی طرف راغب کرتا ہے، اس روشنی عطا فرماتا ہے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست طاغوت ہوتے ہیں۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں اسی سرکشی کرنے پہ، حد سے تجاوز کرنے پہ، اسی سے سمندر کی طغیانیاں کہتے ہیں نا، طغیان، سمندر بڑی طغیانی پہ ہے، دریا بڑی طغیانی پہ ہے، یعنی اس کی جو حد مقرر ہے پانی کی، اس حد سے اوپر بہ رہا، سمندر بہ رہا ہے یا دریا بہ رہی، اسی سے طاغوت ہے، سرکش، اللہ کے حدود کو پامال کرنے والے، یا اللہ کے حدود کا مذاق اڑانے والے، وہ لوگ ان کے دوست ہیں، یعنی شیطان کے دوست ہیں۔ کس کے دوست ہیں؟ شیطان کے دوست ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو انہیں روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، قرآن و سنت سے منہ موڑوا کر کس کی طرف لے جاتے ہیں؟ تقلید کی طرف لے جاتے ہیں۔ تقلید ہی ہے، قرآن و سنت تو اتباع ہے، باقی تو تقلید، تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، انہیں لوگوں کے دامنوں سے وابستہ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے حبیب کے دامنوں سے وابستہ کرنے کے بجائے دوسروں کے دامنوں سے وابستہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کے ایندھن ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 257۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تیسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، تمہاری مخالفت پر یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اولیاء یہود اور نصارہ کیا ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ تو کیا یہ اولیاء الرحمن ہیں یا اولیاء الشیاطین؟ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، یعنی یہ شیطان کے اولیاء ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 51، ایک جگہ اللہ نے اور ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، اے لوگو تمہارے دوست کون کون ہیں؟ سنو، تمہارے دوست اللہ ہیں، ورسولہ، اور اللہ کے رسول ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ ان کا عمل کیا ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان یہ ہے یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں،
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکات ادا کرتے ہیں, وَهُمْ رَاكِعُونَ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا اور جو شخص اللہ کو, اس کے رسول کو اور مومنوں کو دوست بنائے گا, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ تو یاد رکھو یہ اللہ کی پارٹی ہے. یہ کس کی پارٹی ہے؟ یہ اللہ کی پارٹی ہے, اور یہی غالب رہیں گے انشاءاللہ تا صبح قیامت. یہی غالب آنے والے ہیں, یہی غالب آنے والے ہیں. تو دوست بناؤ کس کو؟ ان لوگوں کو جو نماز قائم کرتے ہیں, زکات ادا کرتے ہیں, اور اللہ کی بارگاہ میں سے ان کو دوست بناؤ. ایک جگہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہنالک الولایۃ للہ الحق, سورہ کہف آیت نمبر 44. تمام قسم کی سلطنت اور تمام قسم کا اختیار و تصرف صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے, اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے شیطانوں کا ذکر فرمایا, شیطان کے دوستوں کا, وہ بھی قرآن کی روشنی میں سنو. اللہ فرماتا ہے انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون. شیطان کس کے اوپر غالب آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے اوپر غالب آتا ہے جو شیطان کو دوست بناتے ہیں, والذین ہم بہ مشرکون, اور ان لوگوں کے اوپر غالب آتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اللہ اکبر, کتنی بڑی نشانی ہے, کتنی بڑی. بعض لوگ کہتے ہیں ہم شیطان کو دوست نہیں بناتے, ہم شیطان کو دوست نہیں بنا. میں نے کہا ٹھیک ہے, دوسری نشانی بھی رب نے بتلائی ہے. کیا؟ اللہ کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں, شیطان ان کے اوپر بھی غالب رہتا ہے. اب بتاؤں گا میں انشاءاللہ. اس آیت کریمہ کو اپنے ذہن میں رکھو. جو لوگ کہتے ہیں ہم شیطان کو دوست نہیں بناتے, تو وہ لوگ شرک میں بھی ملوث ہیں, شرک کرتے ہیں, اور ایسے کھلے کھلے شرک اپنے بزرگوں کے بارے میں, اپنے ولیوں کے بارے میں, اپنے صالحین کے بارے میں. کسی کو قطب کا خطاب دیا ہوا ہے, کسی کو غوث کا خطاب دیا ہوا ہے, کسی کو ابدال کا, کسی کو اوتاد کا, کسی کو کچھ, کسی کو کچھ. ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ سب میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. اس آیت کریمہ کو اپنے ذہن میں رکھو. ایک نشانی تو یہ ہے کہ وہ حرام کاریاں کر کے شیطان کو دوست بناتے ہیں. دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ بدعقیدہ ہوتے ہیں, مشرک ہوتے ہیں, شیطان ان کے اوپر غالب ہوتا ہے. اللہ نے ان شیطانی اولیاء کا ایک جگہ اور ذکر فرمایا, اور فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. سورہ نساء آیت نمبر 86. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا جو مومن ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, جو مومن ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, اور جو کافر ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ شیطانوں کے راستے میں, شیطانوں کی راہ میں, شیطانوں کے ساتھ مل کر جہاد کرتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان. تو اے مسلمانوں, اے مومنوں, شیطان کے اولیاء سے جہاد کرو, شیطان کے اولیاء کو قتل کرو, ان سے قتال کرو. ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کا جو مکر ہے بڑا کمزور ہے, شیطان کا جو مکر ہے, اس کا جو جال ہے بہت ہی کمزور ہے. اسی طرح ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطانی اولیاء کا ذکر کرتے ہوئے اور فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. اللہ کے سوا جس نے کسی شیطان کو دوست بنایا, اپنا ولی بنایا, شیطان کو اپنا کیا بنایا؟ شیطان کو ولی بنایا. فقد خسر خسرانا مبینہ, وہ کھلے ہوئے گھاٹے میں اور کھلے ہوئے خسارے میں ہے. شیطان کو ولی بنایا. کس کو بنایا؟ میں بتاتا ہوں ابھی شیطان کون ہے اور کیسے کیسے ولی بنایا گیا ہے. سنو, اور جگہ اللہ وحدہ لا شریک نے اور فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ شیطان اور اس کی ٹولیاں جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ڈراتے ہیں تم کو, تمہارے دلوں میں کیا کرتے ہیں؟
خوف دلاتے ہیں، ابے الٹے پیر چل، الٹے پیر کیوں؟ بابا کی طرف پیٹ کرے گا تو اندھا ہو جائے گا۔ ہاں ہاں ڈراتے ہیں، ابے زبان مت کھولیو، بہت بڑے پیر ہیں، برباد ہو جاؤ گے، گھر نہیں پہنچ پاؤ گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ بڑی تیز رفتاری سے گاڑیاں چلتی ہیں، ڈرائیور اچانک بریک مارتا ہے، کیا ہوا بھائی؟ کوئی حادثہ نہیں، ڈرائیونگ سیٹ کھولتا اترتا ہے، فٹاک سے دوڑ کے سڑک کے نیچے ایک مزار پر چادر پڑی ہوئی، چراغ جلتا ہوا یا اگربتی سلگتی ہوئی، 1 روپے 2 روپے چڑھا کے فوراً آتا، بھائی کہاں گیا تھا تو؟ کیا کرنے؟ یار بابا کا مزار ہے، 2-4 روپے نظر آئے نہیں چڑھائیں گے، آگے بھیا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ہاں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، شیطانی اولیاء تمہیں ڈراتے ہیں۔ اللہ مومنوں سے مخاطب ہے اور فرماتا ہے اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہے فلا تخافوہم، تو ان سے نہ ڈرو، وخافونی، صرف مجھ سے ڈرو، صرف بولو، صرف مجھ سے ڈرو، میں ہی تمہارے دکھ درد کا مالک، بیٹا بیٹی دینے والا مالک، تمہارے مقدموں میں ہار اور جتانے کا مالک، تمہاری موت کا مالک، تمہاری زندگی کا مالک، تمہاری روزی کا مالک، تمہاری حیات کا مالک، تمہارے زندگی کا سب کچھ کا مالک، تمہاری غریبی کا، تمہارے فقر کا، تمہاری امیری کا، تمہاری بادشاہی کا، تمہارے تخت و تاج کا، تمہاری بیٹی بیٹا، سب کا مالک کون؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ فلا تخافوہم، تو پھر ان سے نہ ڈرو، وخافونی، اور صرف مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو صرف مجھ سے ڈرو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 175۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ایک جگہ اور فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب بھی کوئی برا کام کرتے ہیں اور ان سے کہا جاتا بھائی یہ نہ کرو، یہ بری بات ہے، یہ نہ کرو، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَانَا وَاللَّهُ مَا أَمَرَ بِهَا، کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہی کرتے پایا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، اللہ نے اس کا حکم بولو نہیں دیا ہے۔ یہ بھی ایک نشانی ہے اولیاء الشیطان کی، جب ان کی پکڑ ہوتی ہے یرحمک اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اس کا جواب یرحمک اللہ ہے۔ جب کوئی چھینکے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، اور اس کا جواب کس طرح دینا چاہیے؟ یرحمک اللہ، اور چھینکنے والے کو کہنا چاہیے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے جواب دینا چاہیے۔ تو جب ان کی پکڑ ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اپنے باپ، ابے فتو 2 دن کے لیے سعودیہ چلا گیا، نیاز پاتے حرام، کہاں سے وہابی ہو گیا، آگا گمراہ ہو گیا، چمن تیرا باپ تیرے دادا بابا کے یہاں آ کے حاضریاں دیتے تھے، ابے کہاں گمراہ ہو گیا؟ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں، باپ دادے وہی کرتے آئے، جب بھی کوئی برا کام کرتے ہیں نیاز مت کرو، باپ دادے سے ہوتا آ رہا ہے، تعزیے مت بناؤ، باپ دادے سے ہوتا آ رہا ہے، شدے مت باندھو، باپ دادے سے ہوتا آ رہا ہے، علم کے اوپر چڑھاوے نہ چڑھاؤ، باپ دادے سے ہوتا آ رہا ہے، چبوترے مت پوچھو، باپ دادے سے ہوتا آ رہا ہے، قبروں کے اوپر چادر نہ چڑھاؤ، باپ دادے سے ہوتا آ رہا ہے، ارے یہ نہ کرو، ارے جو مٹھائیاں فاتح نہ دلاؤ، ارے باپ دادے سے آتا ہے، ہمارے دادا نے مانا تھا، تب میں پیدا ہوا تھا، اگر نہیں چڑھاؤں گا تو پھر میری موت ہو جائے گی، یہ بھی عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ ہاں یہ بھی عقیدہ رکھا جاتا ہے، محرم کی 10ویں تاریخ کو کھڑے رہو، بیٹھ جاؤ، بھائی نہیں، میری ماں نے منت مانی تھی، بابا حسین اگر میرا بیٹا پیدا ہوا تو 10ویں محرم کو ہر سال 10 راتیں وہ کھڑے ہو کر کے گزارے گا، اللہ کی قسم سوتے نہیں، یوں ہی دیواروں پہ ٹیک لگا کر کھڑے رہتے ہیں۔ یہ بتاؤ اللہ نے اس کا حکم دیا تھا؟ بولو اللہ نے اس کا حکم دیا تھا؟ اور ظالموں اگر کہتے ہو کہ یہ شریعت ہے تو شریعت کے اوپر کتنا، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر کتنا بڑا بہتان لگاتے ہو۔ اگر شریعت ہے تو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ تمہارے پیٹ میں ہے، تمہارے پیٹ میں ہے، یہ پاپی پیٹ کا سوال ہے، یہ پاپی پیٹ کی پیداوار ہے، تم نے اپنے ذہنوں سے گڑھا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی برا کام کرتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے یہ کیوں کرتے ہو، دیکھو قرآن بول رہا ہے، کون بول رہا ہے؟
یہ کسی اور کی زبان نہیں، یہ قرآن کی زبان ہے، یہ ایمان کی زبان ہے جو اللہ وحدہ لا شریک تم سے مخاطب ہے۔ تم کہتے ہو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، مولوی پورے پلیٹ کھا کے گول کر جاتا ہے، کہتا تم نہیں سمجھ سکتے ہو، یہ اللہ کا کلام نہیں سمجھ میں آ رہا تمہیں؟ جاؤ قرآن کا کوئی بھی ترجمہ اٹھا کر کے دیکھو، ایک لفظ بھی تم نہیں غلط ثابت کر سکتے ہو۔ جاؤ، وہ جو تفسیریں کی جاتی ہیں کالے کالی، ان میں گھوٹالے ہوتے ہیں، ترجمے میں اکثر و بیشتر بعض لوگوں نے ڈانڈیاں ماری ہیں، بہرحال ان کے بھی پول کھلے ہیں، لیکن الحمدللہ اکثر و بیشتر نہیں گھوٹالے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے باپ داداؤں کو اسی کے اوپر پایا ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کا حکم ان کو نہیں دیا تھا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ مسلمانوں قرآن پڑھو، قرآن سے محبت پیدا کرو، قرآن کا مطالعہ کرو۔ اللہ کی قسم ایسا لگتا ہے کہ پاک پروردگار ابھی ان آیتوں کو اتار رہا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اسی دور کا نقشہ کھنچتا آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، انہوں نے شیطانوں کو اولیاء قرار دیا۔ کس کو؟ شیطانوں کو۔ یہ جملہ یاد رکھنا، اور میں ربانی جب تک اس اسٹیج سے شیطان ثابت نہیں کرے گا تب تک نہیں ہٹ سکتا ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ ان لوگوں کو جنہوں نے ان کو اولیاء بنایا ہے اور بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام ہیں، میں انشاءاللہ بھی کھولتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے شیطانوں کو اولیاء بنایا اللہ کے سوا، وَيَحْسَبُونَ اور انہم مہتدون، اور گمان کیے ہوئے بیٹھے ہیں، خوش فہمی میں ہیں کہ سب سے بڑے ہدایت یافتہ یہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لگ رہا ہے نا، لگ رہا جیسے اللہ جواب دے رہا ہے۔ ایسا نہ سوچو ہم ہی اہل سنت والجماعت، دنیا میں میرے علاوہ سب کافر، ہم ہی سب سے بڑے مسلمان۔ درگاہوں پہ یہ جائیں پکے مسلمان، چادر یہ چڑھائیں پکے مسلمان، نیت بات کے قبروں کے پاس یہ فریادیں کریں پکے مسلمان۔ ان کے دلوں کا بھید وہ نومن مٹی کے اندر سویا ہوا بابا جانے، اور یہ عقیدہ یہ رکھیں، یہ پکے مسلمان چادریں یہ چومیں، پکے مسلمان پھول یہ چڑھائیں، پکے مسلمان چوکھٹ یہ چومیں، پکے مسلمان کتے بلی بھینسے اور گدھے گھوڑے طوطے مینے چڑیے پرندے ان کو ولی مانیں۔ یہی سب سے بڑے اہل سنت والجماعت یہی ہیں۔ قبروں پہ مراقبہ کریں، قبروں پہ مراقبے کریں، اور قبروں سے فیض حاصل کرنے کا عقیدہ رکھیں۔ سب سے بڑے ٹی ٹی ایف یہی ہیں، سب سے بڑے ٹناٹن سنی یہی ہیں، سب سے بڑے ٹناٹن سنی یہی ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی سنی نہیں، کوئی مسلمان نہیں، سب وہابی ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ وہی فرماتا ہے وہ اولیاء کس کو انہوں نے بنایا؟ شیطانوں کو۔ اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اولیاء بنایا، اور یہ سوچتے ہیں بہت بڑے ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 30 اللہ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، سنو ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا یہ جو شیطان ہوتے ہیں نا، شیطان یہ ایک دوسرے کے دلوں میں، ایک دوسروں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، ایک دوسروں کے دلوں میں پڑیے چھوڑتے ہیں۔ حیدرآباد کی اصطلاح ہے، کیوں بیاں کیوں پڑیے چھوڑتے ہو؟ یہ ایک دوسرے کے دلوں میں پڑیے چھوڑتے ہیں، یہ ایک دوسروں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں، یہ ایک دوسروں کے دلوں میں شبہات یا نقطے پیدا کرتے ہیں۔ اور کیوں پیدا کرتے ہیں؟ اپنے دوستوں کے، یہ شیطان جو ہوتے ہیں نا، اپنے دوستوں کے دلوں میں